ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں، کینیڈا اور بھارت میں تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفارتکار نکال دیے۔ کینیڈا نے الزام لگایا ہے کہ اس کے سکھ شہری ہردیپ سنگھ کو بھارت نے قتل کرایا۔ کینیڈین وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھارت کو قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ کینیڈا نے جس بھارتی سفارتکار کو نکالا وہ وہاں را کا سربراہ تھا۔ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے پر سکھ برادری میں شدید غم و غصہ۔ آزاد خالستان تحریک زور پکڑ گئی۔ بانی خالستان تحریک گرپتونت سنگھ پنو نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ہردیپ سنگھ کے قتل کا بدلہ لیں گے، بھارت ٹوٹے گا، بھارتی پنجاب آزاد ہو کر خالستان بنے گا۔ دنیا کو پیغام ہے، بھارتی پنجاب کے لوگ آزادی چاہتے ہیں، جس کے لیے ہمارا راستہ ریفرنڈم ہے۔ آزاد خالستان کی زور پکڑتی تحریک پر مودی سرکار شدید دباؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ کینیڈین وزیراعظم ٹروڈو کے بھارت پر الزامات پر وائٹ ہاؤس کو گہری تشویش ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان کا کہنا ہے کینیڈا میں تفتیش کا آگے بڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے۔ امریکہ کینیڈا کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ آسٹریلیا نے بھی سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان آسٹریلوی وزارت خارجہ نے کہا تحفظات سے سینئر بھارتی حکام کو آگاہ کر دیا ہے، تمام ممالک کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرنا چاہیے۔ بھارت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا، عالمی برادری کب تک بھارت کی ایسی حرکتوں کو نظر انداز کرتی رہے گی؟ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا سوال، بولے بھارت اب تخریب کار ریاست بن چکا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا بھارت پر کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کرنے کا الزام بہت بڑا ہے۔ پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت نے سکھ کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے، یہ بہت بڑا الزام۔ دنیا کے سامنے اب بھارت ایکسپوز ہو چکا ہے۔ کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہیں وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے؟ It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. اور اب بات کریں گے نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج نیو یارک میں مصروف دن گزاریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے ساتھ سائیڈ لائن پر ترک اور ایرانی صدر سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو بھی طے ہے۔ آج رات امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سربراہان مملکت کے اعزاز میں عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لیول پلئنگ فیلڈ سے متعلق شکایت کسی اور سے نہیں، صرف نون لیگ سے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سابق اتحادی جماعت پر لفظی تیروں کی بارش، بولے کسی اور پر اعتراض ہوتا تو اس کا نام لیتا۔ تحفظات دور کرنے کی ذمہ داری آصف زرداری کے سپرد ہے۔ نواز شریف وطن واپس آ کر ہماری طرح کیسز کا سامنا کریں۔ نون لیگ سے اعتراض ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں۔ اگر نون لیگ نے مینیج کیا، بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو پھر میں شکایت انہیں کے خلاف کروں گا۔ اگر کسی اور نے کیا ہوگا تو پھر میں وہ کسی اور کا نام لے رہا ہوں۔ ہم نے صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیے ہیں، ہمارے اعتراضات کو دور کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے۔ اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے، اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے۔ جہاں تک کیسز کے سوال ہیں، ہم بھی اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئی ایم شیور کہ میاں صاحب اپنے کیسز کو فیس کریں۔ الیکشنز کب ہوں گے، ڈیٹ اعلان کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس۔ اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ الیکشنز کب ہے۔ مہنگائی عوام کے سب سے بڑا ایشو، ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے قیدی نمبر فلاں فلاں کا آج کل کا کیا ڈرامہ ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم جنرل اسمبلی افتتاحی سیشن میں شرکت کر رہے ہیں۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے نمائندے اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ راجہ محسن بتائیے گا اس حوالے سے، اور یہ بھی بتائیے کہ نگراں وزیر اعظم کب خطاب کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس سے؟
دیکھیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یونائیٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ وہ جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن میں شرکت کریں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ نگراں وزیر اعظم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے جو سربراہان مملکت و حکومت کی استقبالیہ ہے اس میں بھی شریک ہوں گے، جبکہ جو وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سیشن سے خطاب ہے وہ 22 سپتمبر کو شیڈیول کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم آفس کی طرف سے جاری کردہ جو اعلامیہ ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا جو آج پہلا افتتاحی سیشن میں شرکت کے بعد وہ ایک اعلیٰ سطحی عالمی ترقیاتی اقدام پر ایک کانفرنس جو ہے اس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کریں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پائیدار ترقیاتی اہداف پر اعلیٰ سطحی سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اور اجلاس کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم کی ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم آج امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ ٹھیک ہے، جنرل اسمبلی کے اجلاس سے 22 ستمبر کو خطاب کریں گے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ راجہ محسن اعجاز، شکریہ۔ دلہا بن کر جائیں گے، دلہنیاں گھر لائیں گے۔ قومی سپر سٹار فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی بارات آج کراچی میں ہوگی۔ شادی کی تقریبات کا آغاز گزشتہ شب رسم حنا سے ہوا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو اور شہری جان گنوا بیٹھے، فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر اور 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، نیو ٹاؤن تھانے کی حدود یونیورسٹی روڈ پر یہ مقابلہ ہوا ہے۔ ڈاکوؤں اور پولیس میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر شہری جاں بحق اور ایک راہگیر شہری زخمی ہوا ہے۔ ان دونوں کو اسٹیڈیم روڈ پر واقع نجی اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک مبینہ ڈکیت بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ ڈکیت کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ان تمام کو نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کہتی ہے ہلاک ڈکیت کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ جو شہری جاں بحق ہوئے اس واقعے میں اس کی لاش کو اس وقت نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کہتی ہے عبدالسمیع کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے۔ کیا کرتا ہے اب اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پولیس کہتی ہے ایک مبینہ ڈکیت فرار ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان لودھی۔ بجلی کے زائد بلوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی دھرنا تحریک۔ کراچی میں 15 مقامات پر جماعت اسلامی کا احتجاج، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، گاڑیاں بند کی اور احتجاجاً ہارن بھی بجائے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں نے ہمارا راستہ روکا، ہم ان کا روکیں گے، انہیں عوام کے ٹیکس پر عیاشیاں نہیں کرنے دیں گے۔ عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے، پرامن مزاحمت کریں۔ وہ حکمران جنہوں نے ہمارا راستہ روک دیا ہے، اب ہم ان کے راستے روکیں گے۔ ان کو عیاشیاں چاہیے، ان کو پیٹرول فری چاہیے، ان کو بجلی فری چاہیے۔ وہ طبقہ ہے جس نے 76 سال سے ہمیں لوٹا ہے، یہ عیاشیاں کرے، یہ جاگیردار اور وڈیرے کوئی ٹیکس ادا نہ کریں، لیکن غریب کے اوپر ٹیکس لگاؤ، عوام پہ بجلی کے بم گراؤ، عوام پہ پیٹرول کے بم گراؤ۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ عوام کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پرامن مزاحمت کرے، منظم مزاحمت کرے۔ کون سی چیز ہے جو مہنگی نہیں؟ غریب تو پس گیا، مہنگائی کے چنگل میں پھنسے عوام کہتے ہیں جو راشن 15,000 روپے میں خریدتے تھے اب 30,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ مزدور اور دہاڑی دار طبقہ کہاں جائے؟ ہر جماعت کے لیڈر کو اپنی اپنی فکر ہے۔ غریب کی جانب دیکھیں تو ملک سنور جائے۔ چاول، آٹا، گھی سب مہنگائی، کیا لیں؟ اپنی پارٹیوں کے لیے، اپنے بادشاہ وزیروں کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر غریبوں کی طرف دیکھیں تو پھر یہ ملک ہی نہ سدھر جائے ہمارا۔ امیروں کی یہاں پہ ہے زندگی، غریبوں کی نہیں ہے۔ سارے مسئلے مسائل سارے غریب آدمی پر آتے ہیں۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ غریب آدمی تو بالکل پس گیا ہے نا۔ راشن ہم 15,000 میں لیتے ہیں، وہ 30,000 میں لے رہے ہیں مہینے کا۔ عوام تو پستے آ رہے ہیں اور پستے رہیں گے۔ چینی سر آپ دیکھنے کہاں چلی گئی، 190 180 میں مل رہی ہے۔ ابھی آلو وغیرہ لیا ہے، یہاں سے تیل لیا ہے، اور ایک دوسرے دن یہاں پہ قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ غریب آدمی کے کنٹرول سے تو بالکل باہر ہے۔ اگر 600 روپے یا 800 روپے دیڑھ میں لوگ کیا کیا چیز خرید لے گا۔ 2 ٹرپ میں لگا کے آئے ہوں، 500 روپے دیہڑ نہیں بچے سر، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ مطلب ہے بچوں کو کیا دیں گے؟ یہ ہمارے لیے تو کوئی سہولت ہی نہیں۔ کراچی میں پارکنگ مافیا کی بدماشی عروج پر پہنچ گئی، شہری کو لہو لہان کر دیا، پتھر مار کر شہری کا سر پھاڑ دیا، موٹر سائیکل بھی توڑ پھوڑ دی۔ شہری نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ متاثرہ شخص کا کیا کہنا آپ کو دکھاتے ہیں۔
میں نے پارکنگ کیا، عزیز بھائی کی پارکنگ ہے وہاں پہ اس نے مجھے بولا 1 گھنٹے کے علاوہ میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو 100 روپے چائے پانی بھی زیادہ دیتا ہوں ہر روز کے روز۔ آئی جی صاحب کو گالیاں دیا، سب کو گالیاں دے رہا تھا، پوری گواہ ہے ٹیم یہاں گریبان سے پھرا، مجھے چمبے ممبے لگایا، پتھر اٹھا کے میرے بائک کو مارا، بائک میرا پھینک دیا، اس کے بعد مجھے پتھر اٹھا کے مارا۔ منع کر رہے ہیں نہیں کرو، مگر وہ پھر بھی بول رہا ہے نہیں میں بدماش ہوں ادھر کا، تم کون ہو رہا ہے، تو گاڑی یہاں پہ کھڑی کر رہے ہیں۔ میرا موبائل ہے اس نے توڑ دیا، بائک کیا چلاتا ہوں، غریب بندہ میں، صبح میں بائک کیا کرتا ہوں، دوپہر میں 3 بجے یہاں پہ آتا ہوں۔ اسی پہ بات کریں گے، ہمارے نمائندے نذیر شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، پارکنگ مافیا کی بدماشی تو بڑھتی جا رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا؟ بالکل، دیکھیں کوئی پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جتنا بھی پارکنگ مافیا کا کام ہے اس کی آشیرواد جو پولیس کی جانب سے ہوتی ہے اور مقامی پولیس اور ٹریفک کی جانب سے ان کو شے دی جاتی ہے۔ یہ صدر میں عبدالجبار نامی یہ شخص ہے جس کو صدر موبائل مارکیٹ میں بدترین نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ اس کی موٹر سائیکل کو بھی ڈیمیج کیا گیا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ سال سے صدر مارکیٹ میں گھڑی فروشی کا کام کرتا ہے، گھڑیاں فروخت کرتا ہے، صبح کے ٹائم پہ یہ بائکیا چلا کر جو ہے اپنا رزق روٹی کماتا ہے۔ اور تو نذیر اس کا مقدمہ درج ہوا ہے؟ بالکل، دیکھیں پولیس جو اس کی موٹر سائیکل ہے اس کو پریڈی تھانے لگی ہے، اور جبکہ اس کو علاج معالجے کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا، اور پولیس کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے، اور اس کا یہی کہنا ہے کہ عبدالعزیز نذیر، صدر میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے موبائل مارکیٹ کے ارد گرد جو پارکنگ مافیا ہے وہاں پہ لڑائی جھگڑے اور اس طریقے سے لوگوں کی موٹر سائیکلیں توڑنا اور تشدد کا نشانہ بنانا، یہ تو عام ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، نہ صرف یہ اس طرح یہ شہریوں کو بلکہ کسی بھی شخص کو پکڑ کر یہ دکانداروں کو بھی نشانہ بنا دیتے ہیں، اور کچھ روز قبل انہوں نے دکانداروں سے بھی جھگڑا کیا تھا جو پارکنگ مافیا کے کارندے تھے، اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ عبدالعزیز، تو نذیر یہ تو پھر پولیس کی ملی بھگت سے ہوتا ہے نا؟ یہ تو پھر دیکھیں پولیس کی ملی بھگت کے بغیر آپ ڈبل پارکنگ لگا ہی نہیں سکتے، اور انہی کی آشیرواد پر یہ ہوتا ہے، اسی لیے پولیس ان کے خلاف کارروائی سے بھی اکثر گریزاں نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو نذیر شاہ تو یہ بھتہ کہاں تک جاتا ہے؟ دیکھیں بھتہ تو نیچے سے لے کے اوپر تک جاتا ہے، جو شخص خاموش رہتا ہے سمجھے اس کو خاموش رہنے کا تاوان دیا جاتا ہے، اور جو اس طرح آپ غریب شہری کو دیکھیں نہ صرف اس کا سر پھاڑ دیا بلکہ اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اس کی موٹر سائیکل بھی توڑ پھوڑ دی، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے 15 منٹ کے 50 روپے تو یہ نذیر کے ایم سی کے انڈر آتی ہے، یہ پرائیویٹ لوگ ہیں؟ یہ دیکھیں جو اندرونی گلیاں اور یہ ہوتی ہے یہ ڈی ایم سی، کے ایم سی، پولیس، ٹریفک، یہ تمام ملی بھگت سے ہوتا ہے، جو ادارہ بھی انوالو ہوتا ہے ان سب کو اس کے پیسے جاتے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہوتا جو پیسے اپنے وصول نہیں کرتا، باقاعدہ بیٹر اپنے حصے کے پیسے لے جاتے ہیں۔ اور کراچی میں مرتضی وہاب کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ صرف 12 سے 15 پارکنگ ہیں جو ریگولر ہے، جو صحیح ہیں، باقی جتنی بھی ہیں غیر قانونی ہیں۔ تو دیکھا اگر آپ غور سے کریں تو کراچی میں ہزاروں کی تعداد سے پارکنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ 15 کو آپ قانونی کہہ رہے ہیں تو باقی تمام کی تمام غیر قانونی ہیں۔ مرزا آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ قانونی کون سی ہیں، لیکن وہ غیر قانونی پارکنگ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کراتے؟ جی بہت شکریہ، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے کثیر الملکی اسپیشل فورسز کی مشترکہ مشق کی افتتاحی تقریب ارتھا میں منعقد ہوئی۔ 2 ہفتے پر مشتمل مشق میں پاکستان، قازقستان، قطر، ترکیہ اور ازبکستان کی اسپیشل فورسز شریک ہوئیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ارتھا گیریژن کا دورہ کیا۔ لیک الرحمان سے مزید جانیں گے، لیک آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی خالد، کثیر الملکی اسپیشل فورسز کی مشترکہ مشق ٹرنر برادرہڈ 2 کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے، جس کے سلسلے میں ارتھا گیریژن کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے۔ 2 ہفتوں پر مشتمل ان مشترکہ مشقوں میں پاکستان، قازقستان، قطر، ترکیہ اور ازبکستان کی اسپیشل فورسز حصہ لے رہی ہیں۔ آرمی چیف کو جنرل آفیسر کمانڈنگ اسپیشل سروسز گروپ کی جانب سے اس مشق کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ان مشقوں کا مقصد دوست ممالک کے مابین تاریخی فوجی تعلقات کے ساتھ ساتھ باہمی فوجی تعاون کو بڑھانا اور ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو کر دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے۔ بعد آرمی چیف نے جونیئر لیڈرشپ اکیڈمی شنکیاری کا بھی دورہ کیا اور وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جونیئر لیڈرز پاکستان آرمی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور روایتی اور غیر روایتی جنگ میں کامیابی سے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قیادت کا معیار دنیا کی کسی بھی جدید فوج کے مقابلے میں بہترین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج کے جونیئر لیڈرز نے دنیا میں تربیت، آپریشنز اور عالمی معیار کے مقابلوں کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔
शंक्यारी और ब्रोता अहमद पर आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और इन मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। जी खालिद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलें नागा कर रहे थे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान। आर्मी चीफ का कहना था जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जूनियर लीडर्स रवायती और गैर रवायती जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज की पेशा वराना महारत और क्यादत दुनिया की किसी फौज के मुकाबले बेहतरीन है। उन्होंने कहा पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत ऑपरेशंस में अपना लोहा मनवाया है। जमीन तनाजा केस, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील से दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना इखलाक आपको वहां मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा। पठानों का बस ये है कि वो दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। वकील ने कहा लगता है मैंने गलत जगह ऐसी बात कर दी। इस जुमले पर अदालत में कहकहे गूंज उठे। चीफ जस्टिस ने साथ ही जजों को देखते हुए कहा मुझे नहीं लगता बेंच में मामले पर इत्तफाक राय होगा। हमने शौकिया मुकदमेबाजी को बंद करना है। वकील ने कराए के मुआहदे का हवाला आधी उर्दू आधी अंग्रेजी में दिया तो चीफ जस्टिस ने क्लास ले ली। जस्टिस फायज ईसा ने कहा आपने अभी 2 जुबानों का कत्ल किया है, उर्दू में बताएं या पूरी अंग्रेजी बोलें। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की न्यूयॉर्क सिटी में एलन मस्क से मुलाकात में एलन मस्क के बेटे से खेलने की कोशिश। फुटबॉल तोहफे में दी, कहा प्लीज ले लो, लेकिन बेटा बाप की गोद में चढ़ा रहा। तुर्क सदर ने एलन मस्क को तुर्किया आने की दावत दी, कहा तुर्किया में टेस्ला फैक्ट्री लगाएं। सदर उर्दगान ने टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क को तुर्किया की तकनीकी पेशरफ्तों के साथ साथ डिजिटल तुर्किया के विजन और कौमी मसनूई जहानत के बारे में आगाह किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv और देखते रहिए ARY।